اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید في مقام آخر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے جمعے فضائل امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مقدس حوالے نال قرآن اور حدیث دی روشنی وچ تساں دوست احباب نے گفتگو سماعت فرمائی۔ اج انشاءاللہ ایک بہت اہم واقعہ جڑا کہ قرآن اور حدیث اور عقائد اہل سنت دے حوالے نال بہت عظیم واقعہ ہے۔ ایک صحابی حضرت سیدنا زہیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے مزار پر انوار دی بے حرمتی کی گئی، بم بلاسٹ کیتا گیا، اور جدوں قبر انور شک ہوئی ہے نا کھلی ہے تے ویکھن والیاں ویکھیا کہ شہید صحابی خون بھی تازہ نکلدا پیا تے کفن بھی تازہ ہے۔ یہ اس پورے واقعے کی سی ڈی ہے یہ، اور میں بیٹے نور جمال نو آکھیا سی کہ سی ڈیاں زیادہ تعداد وچ لے کے آئے تاکہ اے عظمت اسلام دا واقعہ جڑا ہے نا ہر گھر وچ پہنچے۔ اس میں پورا وہ منظر ہے جو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا اور کائنات کی آنکھ نے دیکھا ہے۔ آج میں اسی پہ گفتگو کرنے لگا، اور تو انہوں یہ پتہ لگے کہ اہل سنت ایک کوئی مسلک سن 47 دا نہیں، یا انہوں بنان والا انگریز نہیں، یا اس مسلک دی ترجمانی کرنے والے ٹاؤٹ مولوی نہیں، بلکہ اے او مذہب مہذب ہے جدی سپورٹ اللہ دا قرآن کردہ ہے تے مدینے دے تاجدار دا فرمان کردہ ہے۔
میں قرآن اور حدیث کی روشنی وچ اس سے تواڈے سامنے دلائل پیش کرنے. رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. سبحان اللہ کہہ دیو. فرمایا جڑا اللہ دی راہ وچ قتل کر دیتا جائے، شہید کر دیتا جائے، فرمایا تساں انہوں مردہ نہیں آکھنا. جیوندے ہو تساں انہوں بولو مردہ نہیں آکھنا. اے اللہ دا قرآن ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. جیڑا جان آفرین دے سپرد کر دے اور اپنی جان وچوں خون دا آخری قطرہ او بھی رب دے نامے لا دے، فرمایا تساں انہوں مردہ نہیں آکھنا. سبحان اللہ. یا اللہ کی انہوں آکھیے، فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. ولیکن لا تشعرون، لیکن تواڈی کھوپڑی وچ اتنا شعور نہیں کہ انہاں دی زندگی نو سمجھ سکو. سبحان اللہ کہہ دیو. تسی نہیں سمجھ سکتے. ایک مقام تے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فرمایا اے تے میں منع کیتا ہے تو انہوں آکھن تو کہ زبان نال آکھنا نہیں. تے تواڈے کسے تے ذہن وچ خیال آ جائے کہ یا اللہ دل وچ سوچ لئیے کہ مردہ ہو، سوچ لئیے دل وچ گمان کر لیے کہ مردہ ہے. فرمایا نہ، جیڑا اللہ دی راہ وچ اپنی جان قربان کر دے، فرمایا مردہ کہنا اے تے دور دی گل ہے، مردہ ہونا تصور بھی نہیں کرنا. اونچی بولو سبحان اللہ. او دا مردہ ہونا تصور بھی نہیں کرنا، گمان بھی نہیں کرنا، وہم وچ بھی نہیں لیاونا، اور عقل دے گھوڑے دڑا کے اس دی زندگی دا ادراک تسی نہیں کر سکتے. جیڑا میرا ہو کے تے میرے مصطفیٰ دا ہو کے جان میرے نامے لا دے وے، میں زندگی انہوں ایسی عطا کرنا کہ او دی زندگی نو سمجھ بھی کوئی نہیں سکتا. او دی زندگی نو سمجھ ہی کوئی نہیں سکتا. ایسی زندگی ہن تسی یہ حساب لاؤ، جیڑا سرکار دا غلام ہو کے مرے تے جان دے وے رب دی بارگاہ شہید ہوئے، او دی تے زندگی نہ سمجھ آوے تے نبیان دی زندگی کیویں سمجھ آ سکتی. اور مولوی اجرے وچ بہ کے نبیان دی زندگی نو ٹٹولنا شروع کرے بھی کنج ہوئے گا، کیویں ہوئے گا، آج قبر وچ کی حالت ہوئے گی. تے میں کہا بھی ہمیں ٹائم ضائع کرنے دی لوڑ نہیں، حالت ہو یہ جڑی قرآن نے دسی. اللہ فرماندہ گمان بھی نہیں کرنا مردہ ہونا. یا اللہ کی گمان کریے؟ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون. فرمایا بلکہ وہ زندہ نے اور اللہ دی بارگاہ چو انہاں شہیدانو قبر وچ رزق بھی دیتا جاندا ہے. بولو رزق بھی، اچھی بولو رزق بھی دیتا جاندا ہے. حضرات دو آیات کریمہ دا ترجمہ تھوڑے سامنے میں پیش کیتا ہے. ایک آیت میں اور خطبے وچ پڑھی، اس دا ترجمہ بھی سن لو. رب نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. فرمایا کوئی مرد ہوئے یا عورت ہوئے، فرمایا کم چنگے کر کے دنیا تو جائے. کی کر کے جائے؟ کم چنگے کر کے جائے. من عامل صالحا، جن نے چنگا کم کیتا، من ذکرن مذکر ہوئے او انسا یا مؤنث ہوئے، مرد ہوئے یا عورت. فرمایا میں رب دا اس مرد نال یا عورت نال وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ اسی انہوں پاکیزہ زندگی عطا فرماواں گے. کیڑی زندگی عطا فرماواں گے؟ پاکیزہ زندگی عطا فرماواں گے.
لیکن ایک شرط ہے، اللہ درمیان وچ ایک شرط لائی ہے، فرمایا ہر مرد و عورت چنگے کام کرنا نو پکیزہ زندگی دا وعدہ نہیں، درمیان وچ ایک شرط ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اے جڑا مرد تے عورت جنہ کام چنگے کیتے نے، شرط ہے کہ جنہ چر رہے ہون میرے محبوب دی غلامی چ رہے ہون۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ وہ مومن ہون، مومن، اگر ایمان نہیں ہونا وچ تے کام چنگے کرن، اللہ فرماندا کوئی میرا وعدہ نہیں۔ شرط رب دیئے وے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، چنگے کام کرن والا مذکر ہوئے یا مؤنث ہوئے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط وے کہ ہوئے ایماندار۔ ان بھائی ایمان کام چنگے کرے انہوں فائدہ ہوئے گا؟ بولو، میں مثال دے دینا، گلاب دیوی ہسپتال لاہور وچ بنیا فیروز پور روڈ تے وے، بنایا کہ نہیں ہندو نے، کام چنگا کہ ماڑا ہے؟ بولو بھائی، ہسپتال بنانا رفاع عامہ دا کام ہے کہ نہیں؟ کام چنگا ہے نا، لیکن انہوں فائدہ کوئی نہیں، دنیا تو جو لبنا سی لب گیا ہے، اگاں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ پکیزہ زندگی جڑی قبر دی اللہ عطا کرنی ہے نا، وہ پکیزہ زندگی انہوں دینی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جڑا ایمان والا ہوئے، جدے وچ ایمان دی رتی نہ ہوئے، ساری زندگی جننے مرضی اعلیٰ کام کرے اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن بھی بنا لے، رفاع عامہ دے کام کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اودوں میں جدو مدینے دے تاجدار دا غلام بڑھے، کچھ بولو، جدو سرکار دا غلام بڑھے۔ حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلامہ دی شان اے وے کہ جیڑا شہید ایمان دا پٹا گلے چ پا کے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پٹا گلے وچ پا کے جان جانے افرین دے سپرد کر دے وے، کہ اللہ فرماندہ ہے کہ وہ مردہ نہیں، وہ کی ہے؟ بولو، وہ کی ہے؟ زندہ ہے۔ لوگ پہلا بھی شہید ہوندے رہے نے، لیکن جو آقا دی امت دے شہداء دا مقام ہے نا، وہ کسی نصیب نہیں ہویا۔ کیوں؟ اس دی وجہ ہے میں پچھلے جمعے نکتہ عرض کیتا سی کہ جنی نسبت آلہ اونا مقام آلہ، سارے نبیاں چونکہ ساڑھے آقا آلہ نے، اس واسطے سرکار دی امت بھی آلہ ہے، تے جدو امت آلہ ہے تے اس امت دے ولی بھی سب تو آلہ نے، تے جدو ولی بھی آلہ نے امت دے صدیق بھی سب تو آلہ نے، تے جدو امت دے صدیق آلہ نے تے امت دے شہید بھی سب تو آلہ نے۔ ان کیا وجہ ہے؟ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور بندہ جنہ مرضی لڑے، جنہ مرضی جا کے تیر کھا لے، زخم کھا لے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رب دی راہ لڑنا والا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے لڑنے والا ہر بندہ شہید نہیں، اور ہر شہید جنتی بھی نہیں۔ جیڑا لڑیا شہید جنتی ہے نہیں، بلکہ بخاری اور مسلم دی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ظاہری دور ہے، سرکار میدان جنگ وچ نے، ایک صحابی لڑدا پیا، صحابی لڑدا پیا، بڑا لڑیا، بڑا ہی لڑیا، کلمہ پڑھیا ہے، نمازاں سرکار دے نال، روزے سرکار نال، حج سرکار نال، بڑا ہی لڑیا ہے۔ صحابہ آگے کہنے لگے حضور وہ بندہ ویکھو جڑا لڑدا پیا، کمال لڑدا پیا، حضور ایسا لڑدا ہے کہ اسی بھی حیران ہیں۔ فرمایا لڑدا تے چنگا پر جنمی ہے، ویکھو میرے آقا دا علم غیب، سرکار اپنے امتی دے اخیری انجام نو جان دے نے، پہینے کیویں مرنا ہے، اینے کیویں مرنا ہے، اینے کیویں مرنا ہے، اینے کیویں مرنا ہے، سرکار جان دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑدا تے چنگا ہے پیا، تسی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے داد دیندے ہو پے، لڑدا تے چنگا ہے پیا، اور دادے شجاعت دیندے ہو پے، بڑی بہادری دے نال، بڑی جرت دے نال، بڑی استقامت دے نال، او دے پائے ثبات دے اندر لغزش نہیں ہوندی پئی، بڑا چنگا لڑدا ہے پیا۔ پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلامو لڑدا تے چنگا ہے پیا، پر میں مصطفیٰ آنا وا پیا، اے لڑدا تے بڑی جرت دے نال ہے پیا، بہادری دا پیکر بن کے لڑدا ہے پیا، پر ہے جہنمی ہے، ہے جنمی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ادھر لڑائی ہو رہی ہے، لڑتا بھی بڑا جرت نالے، ادھر سرکار دی زبان ہے، ہن ادھر زبان ویکھیے تے جھوٹ نہیں نکلدا، ادھر لڑائی ویکھیے تے عجیب کشمکش ہے۔
لیکن صحابہ ڈولے نہیں، صحابہ ڈولے نہیں، صحابہ دے سامنے رب العالمین دا قرآن ہے، خالق کائنات نے فرمایا یہ زبان ہوئے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اس زبان وچوں غلط گل نہیں نکل دی، یہ اللہ دا قرآن ہے تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان ہے جدے بارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ خود فرمایا ہے ما صدر منہ الا الحق، میرے غلاموں اس منہ وچوں جو بھی نکلدا ہے سچ ہی نکلدا ہے۔ ہن صحابہ سوچ دینے پہ بڑی استقامت دے نال، بڑی جرت دے نال، بڑی بہادری دے نال لڑدا ہے پیا تے نال ہی سرکار فرماندے نے لڑدا تے جرت دے نال ہے پیا، پر اے میرے غلامو اے جنمی ہے۔ ہن صحابہ پریشان نے، ادھروں جنگ ہوندی ہے پئی، زخم دے زخم اس نوں اوندے نے پئے، بڑے تیر لگے نے، بڑیاں تلواراں لگیاں نے، آخر زمین تے ڈگائے او زخم کھان والا میرے آقا دی طرفوں لڑنے والا زمین تے گرے آئے، اپنے زخماں دی تاب نہ لیا سکیا، پھر اس نے اپنی تلوار اپنا خنجر لے کے اپنے آپ نو آپ ہی مار لے آئے، خودکشی کر لئیے، اے حرام ہے، جہنم دے ایندھن بن گیا ہے۔ صحابی دوڑے دوڑے آئے نے، اے مازاق دے کاجل والیا، و دوہا دے چہرے والیا، و لیل دیاں زلفاں والیا، آمیم دیاں کلاں والیا، علم نشرہ دے سینے والے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہوئے جو دوڑے منہ نکلے آئے، رب نے سچ کر کے بکھا دیتا ہے۔ ہر لڑن والا شہید نہیں، گل سمجھ آئی جی نہیں؟ کئی ڈالراں واسطے لڑتے نے پہ ہونا، میں جہاد نو بدنام کیتا فی سبیل اللہ۔ یہ نہیں بھی جیڑا بندہ مرضی ملک میں تلوار لے کے توڑ کے دوسرے ملک ٹور پہ میں آزادی کران لگا، ایسے جہاد نہیں ہوتا۔ اس لیے دھوکے میں نہ رہنا۔ بل سمجھ آئی دونوں کہ نہیں آ رہی؟ شہید ہو جدے گلے چ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پٹا ہوئے، تے پھر لڑے میدان کارزار وچ، پھر روح نکلے تے پھر اللہ دا قرآن بول دا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ آ جا اپنے رب وال لوٹ کے آ جا، آ جا اپنے رب وال لوٹ کے آ جا۔ تے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہوئے میدان کارزار دے وچ لڑدا ہویا اپنی جان آفرین دے سپرد کر دے وے، پھر قبر دی زینت بن جائے تے قیامت والے دن تک او دے جسم وچوں جڑا خون ہے او نکلدا رہندا ہے، تے جڑا کفن دتا ہوندا او وی میلا نہیں ہوندا۔ ناصر چشتی تاندلیاں والے رحمت اللہ علیہ شاعر اسلام بڑا سونا ترجمہ کر دینے پہ آندے نے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، پڑھیے زمین کوئی زبان چپ نہ رہے، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا۔ تے
سارے مل کے کہہ دئیے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد محمد کے غلاموں کا کفن محمد کے غلاموں کا کفن میں جمیں جناب زہیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جسم انور صحیح سلامت ہے آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دی گل پیش کرا جدوں مسجد نبوی شریف دی توسیع دا منصوبہ بنایا گیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ دے مزارات وچ آ رہے نے صحابہ دے جسم ہائے انور نو منتقل کیتا گیا ہے اسے جگہ تے قبر انور میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے ابا جان حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ دی قبر نو کھو دیا گیا ہے قبر نو کھیڑیا گیا ہے جویں صحابہ دے جسم صحیح سلامت نے ایویں میرے آقا دے والد گرامی دا جسم بھی صحیح سلامت اچھی بولو اٹھ کے یار اونا کیڑا کلمہ پڑھے آسی میں کہا توں کو رجسٹر سی تیرے کو کلمے لکھن آڑا جی ہونا دا جسم صحیح اخباری کٹنگ میرے پاس موجود ہے کتابوں کے حوالے اس پہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی دا جسم بالکل صحیح سلامت ترو تازہ انجے جو میں آج دفن کیتا گیا ہے حالانکہ 1400 تے کئی سال گزر گئے سن جیمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تے جسم ترو تازہ تے خوشبو والے ایمیں میرے آقا دے والد گرامی دا جسم بھی ترو تازہ اور خوشبو والے آؤ وجہ دس دیا وجہ جیڑی گلی وچو سرکار لنگ دے سڑنا تے صحابہ نو پوچھن دی لوڑ نہیں سی سرکار کتھے گئے نے صحابہ نو تحقیق دی لوڑ نہیں سی پہندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے نے بس جدروں خوشبو آمدی سی صحابہ ادھر ہی ٹر پہندے سن تے سرکار نہ ملاقات ہو جاتی سی آقا کی تلاش میں نکلتے تھے جب اصحاب مصطفیٰ تو خوشبو پتہ بتاتی تھی کہ آقا ادھر گئے آئے 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 آقا ادھر گئے ہن جتھوں سرکار لنگن اونا گلیاں وچ آوے خوشبو تے جس باب دی سلب وچ میرے آقا دا نور جلوہ فرما رہا ہے اونچی بولو جس ہستی دی پشانی وچ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمکدا رہا ہے تے پھر انہاں دی خوشبو دا عالم کی کہے گا اجا تسی ایک منو مسئلہ تے سمجھاؤ میرے کو جو انہیں سن دے رہے ہو منو بھی کو دسو کار قرآن پاک تے ہوندا تواڈے جی زبان نہ بول کے دسو کار قرآن پاک ہے نا کدی کدی موقع لگے تے پڑھ بھی لیندے ہو کادے تے رکھ کے پڑھ دے ریل تے ریل کادی بنی ہے بولو لکڑ دی جدوں ریل نو کھول دیو تے پھر قرآن تر دیو پہلا چوم دیو اکھاں تے لاندے ہو پھر انہوں بسم اللہ پڑھ کے کھول دیو اچھا جدو قرآن پاک کھول کے پڑھ لیندے ہو پھر ٹھپ کے غلاف وچ لپیٹ کے اچھی جگہ رکھ دیتا اگلے دن پھر پڑھنا ہوئے تے ذرا بھی توانو شک ہوئے کہ اے پھٹی جدے ہوتے میں قرآن رکھ کے پڑھنا ہے اے پاک نہیں آجے توانو ایک ذرے دا کروڑواں حصہ بھی شک پہ جائے بھی یہ پاک نہیں تو کی گل ہوتے پھر قرآن تر ہو گئے ہوتے
تو بول کے دسو مینو اتنے قرآن ترو گے کیوں؟ یہ پاک نہیں. ہوں رب نو پوچھئے یا اللہ اے نبی دا نور اے تو اس سلب وچ رکھیا جڑی پاک نہیں سی، اس پیشانی میں چمکایا جڑی پاک نہیں سی؟ تے جواب آئے گا لوگوں نہیں، میں جنہ پشتہ وچ مصطفیٰ دا نور رکھنا سی میں ساریاں نو پرکھیا ہے، جڑی آلہ پشت نظر آئی ہے مصطفیٰ دا نور ہوتے رہے. سبحان اللہ. میں اس پشت وچ نور مصطفیٰ رکھیا ہی نہیں، جتھے ذرا بھی شک ہوئے تے میرا علم کامل ہے. ہمیں پتا سی نور مصطفیٰ دے قابل پشت کیڑی ہے، تے جدوں نور اتھے منتقل ہویا نور رہا اس جگہ تے پھر سیدنا عبداللہ دا مقام ساری کائنات دے باپاں چوالا ہو گیا ہے، کیونکہ سرکار دے باپ. میں تے تسی اس کپڑے ہوتے، اس پھٹی ہوتے، اس سرانے ہوتے، اس ریل ہوتے قرآن رکھنا کدی برداشت نہیں کر دے جڑا اللہ دا کلام ہے کہ جڑی پلید ہوئے تے اے تے رب دے حبیب دا نور سی. اس لیے یہ مقام دیکھیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کہ آپ دی قبر انور جدوں منتقل کرن واسطے آپ دے جسم انور نو قبر کھودی گئی ہے تے بالکل جو میں صحابہ دے جسم ترو تازہ تے خوشبودار نے، ایویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ابا جی دا جسم انور بھی خوشبودار ہے اور ترو تازہ ہے. میرے مرشد کریم، میرے استاذ محترم حضور سیدی و آقائی و مولائی و مرشدی و سندی و استاذی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر ضیاء القرآن شریف کے اندر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اس کے تحت آپ نے ایک موتا امام مالک دے حوالے نال ایک روایت درج کی تھی، وہ ذرا سن لو. جنگ احد ہوئی نا جدو، غزوہ احد، غزوہ احد دے 40 تے 46 سالاں بعد، 40 تے 46 سال بعد دو صحابہ دے جسم قبراں وچوں کڈ کے دوجی جگہ منتقل کرنے سن. صحابہ دا نام سی عمر بن جموح اور دوجے صحابی دا نام سی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما. جدو قبر کھلی تے تمہاں صحابہ دے جسم قبر دے اندر 40 تے 46 سال بعد بالکل انج ترو تازہ نے جو اج دفن کیتا گیا. اگلی بات جڑی میرے مرشد کریم رحمت اللہ لکھی وہ بھی سن لو. اس سے جلد ضیاء القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 آیت کریمہ میں دس دیتی اس کی روشنی وچ آپ تحریر فرماندے نے کہ ایڈی 20ویں صدی ہے نا، ساڑی 20ویں صدی 19ویں شروع ہوئی ہے، 20ویں صدی دا واقعہ ہے. عراق دی حکومت اور عراق دے اندر حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوجے صحابی، اے دو صحابہ ایک قبر دے اندر دفن کیتے گئے، ایکو قبر وچ. دریائے دجلہ دا پانی انہاں صحابہ دیاں قبراں تک پہنچ گیا. عراق دی حکومت دا منصوبہ بنیا بھی انہاں صحابہ دیاں قبراں نو کھولیا جائے تے جسم ہائے انور نو کڈیا جائے تے کڈ کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دے مزار دے کول دفن کیتا جائے. ہن 1400 سال لنگے ہے اور کیفیت ویکھ لو کی ہے کہ جدوں انہاں دی قبراں نو کھودیا گیا تے اینیاں صدیاں گزرن دے باوجود انہاں صحابہ دے کفن بھی تازہ نے تے جسم بھی تازہ نے. کفن بھی تازہ اور جسم بھی تازہ. اور میں اس تے علماء دی مور لگا پیش کر توجہ نال. امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تحریر فرمایا ہے. امام قرطبی فرماندے نے فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِّنَ السَّلْفِ إِلَىٰ أَنَّهَا حَقِيقِيَّةٌ بِالرُّوحِ وَالْجَسَدِ
وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَىٰ أَنَّهَا رُوحَانِيَّةٌ وَالْمَشْهُورُ تَرْجِیحُ الْأَوَّلِ۔ فرماندے نے شہداء جڑے قبر دے اندر مدفون ہیں انہیں زندگی کیسی ہے؟ جسم دی زندگی ہے یا روح دی زندگی؟ فرماندے نے اکثر آئمہ دا فیصلہ ہے کہ انہاں دے جسم بھی زندہ نے، انہاں دی روح بھی زندہ ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ انہاں دے جسم بھی زندہ تے روح بھی انہاں دی زندہ۔ اگر خالی روح دی گل ہوئے تے روح تے کافر دی بھی نہیں مار دی۔ او بھائی روح تے کافر دی بھی زندہ ہے تے پھر شہداء دی زندگی دی کیڑی گل ہوئی؟ فرماندے نے بعض نے آکھیا روح زندہ ہے لیکن اکثر نے آکھیا کہ جسم بھی زندہ ہے۔ فرماندے نے والمشہور ترجیح الاول، ایڈی پہلی گل ہے نا یہ زیادہ صحیح ہے اور مشہور ہے کہ جسم بھی زندہ ہے اور روح بھی زندہ ہے۔ ایک عبارت اور سن لو، تفسیر مزری شریف کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ان اللہ تعالی یوتی لارواحہم قوت الاجساد فیذهبون من الارض والسماء والجنت حیث یشاءون وینصرون اولیاءہم ویدمرون اعداءہم انشاءاللہ تعالی۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ فرماندے نے شہداء انہاں دیاں روحاں نو اللہ نے جسماں دی قوت عطا کر دیتی تے جسماں نو روحاں دی قوت عطا کر دیتی۔ اے جنت جان تے جنت ٹر جاندے نے، زمین تے جان زمین تے آ جاندے نے، آسماناں تے جانا چاہن آسماناں تے ٹر جاندے نے۔ فرماندے نے جتھے جان اوتھے جاندے نے۔ وَيَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ انہاں شہداء دے جڑے یار بیلی سجن سن دنیا اُتے او پکارن تے اے شہداء انہاں دی مدد بھی کر لیندے نے۔ اے شہید انہاں دی مدد بھی کر دینے۔ اور اگے فرمایا وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، اور اے شہید جڑے نے اپنے دشمنوں تباہ و برباد بھی کر دینے، اپنے دشمنوں ہلاک بھی کر دینے۔ اے میں گل کیتی ہے عبارتاں پڑھ کے دسیاں کتاباں دیاں، اے عبارتاں سکا معتبر ائمہ کرام دیاں نے۔ ہن تسی آپ رزلٹ کڈ لو کہ جنہ دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دی یہ شان ہوئے تے جیڑا نبیاں دا امام اے تے جنت چان جنت ٹور جان، زمین تے چان زمین تے آ جان، آسمان تے جان آسمان ہے ہی سو یہ شاہ ہون جتھے جان جتنا دا دل ہوئے اتھے جان۔ تے میں نبی یہ تے شہیدان دی گل ہے تے جنہ دا کلمہ پڑھ کے شہید نو شہادت دی رتبہ ملتا ہے۔ اسی آکھیے بھی او کرم کر سکتے نے تو پھر مفتی صاحب دا کلم حرکت میں آ جاندہ ہے، لیکن ہم بھی ان کلموں کو توڑ کے پھینک دیتے ہیں دلائل کی روشنی میں۔ زبانوں میں لکنت آ جاتی ہے، کلم خشک ہو جاتے ہیں، ان دلائل کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ بات وہی معتبر ہے جو اللہ کے قرآن نے پیش کی، احادیث مصطفیٰ نے پیش کی اور عقائد سیاپا سے ملی، اور ائمہ کرام نے ان عقائد کی ترجمانی کر کے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے۔ شہید زندہ نے، بولو شہید۔ تے شہید تو اتنے درجہ کدھا ہے؟ صدیق دا، صدیق دا درجہ ہے، صدیق بھی زندہ ہے۔ صدیق تو اتنے درجہ ہے نبی دا، نبی بھی زندہ ہے۔ او تو اتنے درجہ ہے رسول دا، رسول بھی زندہ ہے۔ او تو اتنے درجہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی زندہ ہے۔ ایک عبارت سن لو اور، مرکات شرح مشکات امام اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341 آپ نے لکھا ہے اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دارن الی دارن۔ اے جڑے اللہ دے ولی نے نا یہ مردے نہیں ہوندے، بس یہ نہیں ہوندہ ہے ایک گھر چھڑیا دوجے گھر ٹر گئے، بس اے دار فانی سی اینو چھڑیا دار باقی وال ٹر گئے، بس اینا ہی کام کیتا نے، صرف انتقال ہویا ہے، منتقل ہوئے نے۔ اور اے جڑے میں الفاظ پیش کیتے نے امام اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے، یہ تفسیر کبیر دے اندر بھی آنے جلد نمبر 3 صفحہ 427 ہوتے موجود ہے، اور انہوں نے مرفوع حدیث لکھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی نے، سرکار نے فرمایا اولیاء اللہ لا یموتون بل ہم ینتقلون من دارن الی دارن، کہ لوگوں سن لو نبیاں دا مقام دے بڑا ورال ورا ہے، جڑے اللہ دے ولی نے وہ بھی قبراں چ زندہ نے، وہ بھی قبراں زندہ نے۔ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہوئیے۔
غلامہ دی سمجھ آ گئی ہے نا؟ بولو تو صحیح. شہید بھی زندہ, صدیق بھی زندہ. لو صدیق دی گل آئی, حضرت صدیق پاک دا عقیدہ سن لو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ سن لو کی ہے. تفسیر کبیر دے اندر امام رازی رحمۃ اللہ لکھی ہے, اور مولوی اشرف علی تھانوی دی کتاب جمال الاولیاء ادارہ اسلامیات انار کلی بازار لاہور دی چھپی او دے وچ بھی انہوں نے لکھی ہے. اور جامع کرامات اولیاء امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمت اللہ اس کے اندر بھی, اور امام لالکائی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی کتاب اعتقاد و اہل سنت کے اندر, یہ 4 صدی ہجری دے امام نے, بڑے پرانے امام نے, انہوں بھی اپنی کتاب اندر درج کیتا ہے. اور سن لو, ایمان تازہ کر لو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وصال دا ویلا قریب آیا. آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا, فرمایا جدو میں وصال کر جانا تے میری چارپائی نو چک کے سرکار دے بوئے تے کھڑے ہو. لون جو عقیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دا او عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے. ناش نون عین شین آندے نے چارپائی جدے ہوتے جسم پیا ہوئے, انہوں آندے نے ناش. چارپائی اٹھائیو, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم روزے دے لے کے جائیو, اجازت منگیو سونیاں توڑے غار دا ساتھی مزار دا ساتھی بھی بڑھنا چاہتا ہے. جے اجازت مل جائے تے اندر دفن کر دیو, نہیں تے جنت البقیع وچ دفن کر دیا جی. تے صحابہ بھی کوئی نہیں آکھیا حضرت کیڑی گل کر دیو والا ہون کیویں انہاں سننا ہے, کیویں عمل ہونا ہے, اوکھا پینڈا دس دیو بھائی. صحابہ چپ, انہاں آکھیا صدیق ایسے ہی کریں گے, ایسے ہی کریں گے. ہن صحابہ دا عقیدہ ویکھ لو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے یارے گار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دے جسم انور اٹھایا گیا, مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے لے آندا گیا, اور آ کے سلام پیش کیتا گیا. السلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جا کے سلام عرض کیتا گیا ہے, پھر عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آڈے غار دے ساتھی اج مزار دے ساتھی بھی بڑھنا چاہتے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی قبر انور جو آواز ہوندی ہے بھئی, پہلے دروازہ یا پہ کھل گیا ہے, کھولن والا کوئی نہیں, دروازہ مزار شریف دا آپ ہی کھل گیا ہے. حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دروازہ آپ ہی کھل گیا ہے. قبر انور جو زندہ نبی آواز دیندے نے پہ, اے میرے غلاموں دیر نہ کرو, ادخل الحبیب الی الحبیب یا اوصل الحبیب الی الحبیب, جلدی کرو, دیر نہ کرو, یار نو یار دے نال ملا دیو. اچھی بولو. 4 حوالے میں دے پیش کیتے نے, 5واں بھی ذہن چاہ گیا ہے. الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ درج کیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق. حبیب نو حبیب دے نال ملا دیو, دوست نو دوست دے نال ملا دیو. کیوں وجہ ہے وے, ایک دوست دجے دوست نو ملن دا شوق رکھدا ہے. اچھی بولو. ایک دوست دجے دوست نو ملن دا شوق رکھدا ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, قبر کی زندگی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ بولو کی عقیدہ ہے کہ سرکار, بولو سرکار, اچھی بولو سرکار زندہ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال نو 3 دن گزرے ہیں. کنے دن؟ کتنے دن؟ 3 دن گزرے. وصال شریف نو 3 دن ہوئے نے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک بندہ آیا میڑن واسطے, تے 3 دن ہو گئے وصال شریف ہو گیا, ظاہری پردہ ہو گیا. وہ آیا بڑی دوروں کسے پنڈ وچوں, عرابی سی, دیہاتی سی, پینڈو سی, بدو سی. وہ صحابہ نو آگے پوچھنے لگا جی میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنا ہے تے ملاقات ہو جائے گی. صحابہ جو تو سرکار دا نام سنیا دے تاڑا مار مار کے پھر انجوان دیا لڑیاں جاری ہو گئی ہیں. صحابہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اشارہ کی تھا کہ جاؤ تسی یہ نو جواب دیو. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جواب کی دینا سی. آپ نے باؤں پھڑیا تے قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے لے گئے. اللہ میں نو تو انو بھی زیارت شرف عطا فرماوے. پڑھ لئیے مصرع یاد تازہ ہو جائے گی. اساں ویکھے سجنا دے گلیاں
اساں ویکھے سجنا دے دعا کرنا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے انہوں بلا لین اساں ویکھے آقا دے گلیاں محلے اساں ویکھے سجنا دے اساں ویکھے سجنا تے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نے راواں نو ملے ولی غوث بیٹھے نے کوئی زبان چپ نہ روے ولی غوث بیٹھے نے ولی غوث بیٹھے ولی غوث بیٹھے فرشتے بھی جھک جھک کے ویکھن پہ تھلے فرشتے بھی جھک جھک کے ویکھن پہ تھلے خدا بھی سلام دے تحفے پیا کلے خدا بھی خدا بھی سلام دے خدا بھی سلام خدا بھی سلام مدینے شہر دی تو کی شان پوچھنا ہے مدینے شہر دی تو کی شان پوچھنا ہے او میرے آقا دا شہر ہے او بس پلے پلے آقا دا شہر ہے او بس مدنی دا شہر ہے مدنی دا شہر ہے مدنی دا شہر ہے میرے آقا دا شہر ہے وہ بس مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لے آئے تربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چلے گئے نے اور جا کے کی آندے نے ہاسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عربیہ پن چو آن والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات دا ارادہ لے کے آن والے اللہ دے رسول نے گل کر لے جڑی کرنی اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی گل کرنی ہے کر لے عرابی نے ایک کام کیتا ہے توجہ اے ذرا گوڑے تھلے کر لو تو سونے نہیں لگ دے بیٹھے اس طرح میں اینج ہو کے پوائنٹ عرابی نے ایک کام کیتا ہے انہیں کیتا کی ہے قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مٹی لئی سبحان اللہ کہہ دے سرکار دی تربت دی مٹی لئی لے کے اپنے سر وچ پائیے ہائے ہائے جسم تے ملیے تے سرکار دی بارگاہ عرض کردہ ہے کملی والیا تواڈی بارگاہ آیا اپنی مرضی نال نہیں آیا عرض کردہ ہے کملی والیا اللہ دا قرآن پڑھدا سا بیا گھر بیٹھا اللہ دا قرآن پڑھدا سا بیا جدوں ایسا آیت کریمہ تے پہنچیا وا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك سونے آئے اپنیاں جانا تے ظلم کر لین تیری بارگاہ چاہ جان
گناہ کر لین ظلم کر لین تیری بارگاہ چاہ جان آ کے میرے کولوں معافی منگن تے یا اللہ معاف کر دیں گا؟ فرمایا نہیں، فرمایا سونیا ایک اور شرط بھی ہے وے تیری بارگاہ چ آ کے اوتھے بہ کے پھر سونیا میرے کولوں معافی منگن پھر تمہیں کملی والے آئے نا دی سفارش کر دے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ پھر میرا رسول تواڈی شفاعت کر دے رسول بھی تواڈے واسطے میری بارگاہ چ ہونٹ ہلا دے وے تے کہہ دے وے یا اللہ معاف کر دیں۔ فرمایا پھر وہ منزل لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرے گا اور رحم بھی کرے گا۔ ہن عربی جڑا سی نا وہ سرکار دی بارگاہ چ اے عرض کردا سونیا میں اپنی مرضی نال نہیں آیا، میں تے اللہ دا قرآن پڑھدا سا پیا پڑھدیاں اس آیت کریمہ تے پہنچیا تے جدوں میں اپنا اعمال نامہ ویکھیا تھوڑیاں نیکیاں نے گناہ ڈھیر نے گناہ بہت زیادہ نے میرے دل وچ خیال آیا میں بھی تواڈی بارگاہ وچ آواں میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی میرے دکھ بانٹنے میرے دکھ بانٹنے میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا بڑا بخیل ہے جدی زبان چپ رہے جوان بھی ہووے آقا دے سہارے دی گل نہ کرے جدا سہارا ایم پی اے ایم این اے تے چودھری تے پھنے خان انہوں پڑھن دی لوڑ نہیں جدا سہارا مدینے دا تاجدار باوازے بلند پڑھ لو ذرا سونیا میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں میرے دکھ بانٹ سونیا انہاں نے اپنی گل کرنی ہے عطاء المصطفیٰ رضوی اپنی گل کردا ہے بڑا گناہگار ہے بڑا سیاہکار ہے بڑا بد عمال ہے روح سے آوے عمل چنگا کوئی پلے نہیں میرے فرشتے نے میرے عیب پڑھے لکھے نے خلوت دے بھی جلوت دے بھی مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میری التجائے وے کملی والے میرا سہارا بھی اور کوئی نہیں میں تے کدی سہارا لبیا ہی نہیں میرا دھیان تواڈے والے انہاں نے اپنی گل کرنی ہے میں اپنی کرنا وا پیا کملی والے میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں میرے دکھ زمانے میں زمانے میں اس زمانے میں میرے دکھ بانٹنے والا
کوئی تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا تمہیں ہو آخری میں تمہیں ہو آخری آخری میرا سہارا یا تمہیں ہو آخری میرا سہارا عربی عرض کردہ ہے پینڈو عرض کردہ ہے بیا اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سارا نہیں تو آٹی پارگاہ چاہیوں نظر کرم فرماؤ میں گناہاں دی معافی منگن واسطے آیا ہوں تے مردے نو آ کے نہیں آندہ بیا زندہ نبی نال گلاں کردہ ہے بیا جملہ بولا ایک آواز آ رہی ہے زندہ امتی زندہ نبی نال گلاں کردہ ہے بیا کیونکہ انہوں پتا ہے جنہ دے غلام زندہ نہیں وہ امام بھی زندہ ہے اچھی بولو اللہ اکبر جدو پکاریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پھر میرے آقا بھی لجپال نے اچھی بولیا کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لجپال نے میرے آقا نے خالی نہیں موڑیا قبر انور چو آواز آ رہی ہے میری بارگاہ جا کے گناہاں دی معافی منگن والیا تیرے واسطے خوشخبری ہے قد غفر لک جا چلا جا اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں قد غفر لکا جا اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں میں صرف 3 حوالے اس نے پیش کر دینا تفسیر قرطبی اس آیت کریمہ دے تحت امام قرطبی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ حوالہ نمبر 2 تفسیر مدارک التنزیل و حقائق الطبی علم کلام تے علم عقائد دے معتبر امام حضرت امام نصفی رحمت اللہ علیہ حوالہ نمبر 3 مولانا تقی عثمانی کراچی آڑے تے مولانا رفیع عثمانی کراچی آڑے انہاں دے ابا جی سابق مفتی اعظم دیوبند انہاں دی تفسیر قرآن پاک دی تفسیر معارف القرآن کراچی دا پرانا چھاپا کاڑے رنگ دیاں 8 جلدہ میرے 15 لاکھ دے کتب خانے چ موجود نے اس آیت کریمہ دے تحت انہاں بھی ایک گل لکھی ہے سرکار دی تربت انور چو آواز آتی ہے بھئی میری بارگاہ جا کے گناہوں کی معافی مانگنے والے تیرے لیے بشارت یہ ہے کہ تیرے گناہ معاف کر دیے گئے تے بڑا ہی چوڑ بندہ ہوندہ ہے جتے تے احسان ہوئے تے مننے نہ اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی وہ نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا شہداء کی زندگی پہ بحث کرنا ان کے جسم زندہ نہیں اور روح تو کافر کی بھی زندہ ہے تو پھر کیڑی خصوصیت ہے شہداء دی کوئی نہیں گل سمجھ آئی تو انہوں وہ جے روح زندہ ہے تو پھر روح تے کافر دی بھی نہیں مرتی پھر نہیں سمجھ آئی تو انہوں اور روح تے کافر دی بھی زندہ ہے پھر صدیق نبی شہید امام الانبیاء کیڑی خصوصیت ہے وہ خصوصیت ہے یہ نا کہ کافر دی صرف روح زندہ ہے تے محمد مصطفیٰ دے غلامہ دا جسم بھی زندہ ہے اچھا جے جسم گل سڑ جائے تے کفن بھی خراب ہونا چاہیے کہ نہیں وہ بولو تو صحیح وہ کفن بھی خراب ہونا چاہیے نا لیکن جنہ دے جسم نہ لگن والا کپڑا نہیں گلدا پھر ٹلی سبحان اللہ کر دے ہو میرے سامنے اچھی بولو سبحان اللہ
وہ جدو جسم زندہ ہے تے جسم دے نال لگن والا کپڑا انہوں بھی اس زمین دی مٹی نقصان نہیں دیندی تے جدے جسم نال لگن والے کپڑے دا مقام ہے اس شہید دی زندگی دا مقام کی ہوئے گا، وہ تے جسم دا مقام کی ہوئے گا۔ یہ جو سی ڈی ہے حضرت زہیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مصطفیٰ ہے، ان کا جسم 2012 میں جب قبر کھلی تو جسم بھی سلامت کفن بھی سلامت، جسم بھی سلامت اور کفن بھی سلامت۔ کسی نوجوان نو پولیس پھڑ کے لے جائے، کوئی نکی جی غلطی ہوگی پولیس پھڑ کے لے گئی، وہ آ گیا محمود صاحب کو، محمود صاحب ایسا جو تھوڑا یار ہے تے تسی مہربانی کرو انہوں آ دیو بھی چلو بچہ سی غلطی ہو گئی، ہن 5 لتر وجے ہون تے محمود صاحب جا کے آکھن چل چھڑ دے یار، انہیں آکھا چلو جاؤ آئندہ نہ کرے، بچت ہو گئی۔ پھر کی انہوں چاہیے جڑا پھڑیا گیا سی دی سزا ملتی سی پئی نہ چھڑوا کے لے آندا محمود صاحب نے، ہن چاہیے وہ باہر آ کے آکھے محمود صاحب تہاڈی مہربانی شکریہ جی، مینوں پولیاں تو بھی بچایا جے تے جیلوں بھی بچایا جے، شکریہ کرنا چاہیے۔ تے جو باہر محلے جا کے آکھے کوئی نہیں میں بھی 6 مہینے باہر آ ہی جانا سی، تے سارا محلہ آکھے گا بڑا چاول ہو، وہ 5 جی کم ہو گیا ہوئی تے 50 پینے سن، تے داڑاں کھانیاں ہوں گھر دا گوشت کھا، شکریہ ادا کرنا چاہیے نا۔ پھر محلے والے آندے تو چوبڑے جھوٹ ہے ایویں گل کر چھڑی ہے، تے عربی بڑا چنگا سی، آیا درے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے جدو جان لگا کی آکھن لگا اے مازاق دے کاجل والیا میں زندہ ہی سمجھ کے آیا، زندہ نبی زندہ امتی نو خوش خبریاں دین دینے پہ تے زندہ امتی کی آندہ اے بیا اے مازاق دے کاجل والیا، اور بھی گل میری یہ وے ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت، میرے ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت، آقا بچ گیا نار سے میں تیرے فرمان سے، پڑھئے مل کے ذرا، بچ گیا نار سے میں تیرے، بچ گیا نار سے میں، نار آندنے جہنم دی اگ نو، بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے، تے اگے کی آندہ سونیا میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے، میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے، تیاندہ مازاق دے کاجل والیا جرم تے بڑے کیتے نے پر میری ہر خطا معاف ہوئی، تیرا بن جا میں کچھ گناہ اونے جڑے جان بوجھ کے کیتے نے، کچھ گناہ اونے جڑے میں لوکاں دے سامنے کیتے نے، کچھ اونے جڑے غلطی نہ لو گئے نے، کچھ گناہ میرے اونے جڑے میں کلیاں بہ کے کیتے نے، مازاق دے کاجل والیا ہر خطا معاف ہوئی، تیرا بن جانے سے، ہر خطا معاف ہوئی، تیرا بن جانے، تیرا بن جانے سے، ہر خطا معاف ہوئی،
جدوں نبیاں دے بوئے تے اج بھی جانے اے سمجھ کے نہیں جاندے کہ مردہ نے زندہ سمجھ کے جانے شہداء دے مزاراں تے جائیے تے زندہ سمجھ کے جانے اولیاء کرام دے قبور انور تے جائیے تے زندہ سمجھ کے جانے چونکہ اللہ دے ولی بھی زندہ نے شہید بھی زندہ نے صدیق بھی زندہ نے نبی بھی زندہ نے رسول بھی زندہ نے تے امام الانبیاء بھی زندہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین دی مٹی تے حرام کر چھڑے ہے اے نبیاں دے جسمانو نہیں کھا سکتی دو تونوں ایک اور نکتہ دس دیا حوالہ نہیں میں دسنا جنہوں لوڑ ہوئی پوچھ لے آئی جبریل علیہ السلام دی جیڑا زیارت کر لے نا جیڑا جبریل علیہ السلام دی زیارت کر لے جبریل علیہ السلام نو جیڑا ویخ لے کسے بھی حالت وچ ویخ لے وہ پھر قبر وچ مردہ نہیں یہ ان رزلٹ تساں آپ ہی کڈ لینا نبیاں دا حوالہ میں پیش کر دیتا ہے گل میں دس دیتی ہے حوالہ جنہوں لوڑ ہوئی وہ تو میرے آقا تے وہ نے جنہ دی بارگاہ 24,000 واری جبریل آیا نہیں سمجھ آئی تو انہوں اجے بھی نہیں سمجھ آئی پھر ہولی سبحان اللہ کر دے اونچی بولو سبحان اللہ 24,000 واری جبریل آئے تے پھر سکون نہیں سی ہوندا طائر صدرہ جبریل علیہ السلام طائر صدرہ جنہ دفتر صدرۃ المنتہا دے سکون نہیں سی ہوندا تے روزیاں دا سارا مہینہ چھٹی لے کے ہونی یا اللہ ہونی میں واپس آنا میں مہینہ اوتھے ہی رہنا کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دا دور کرنا ہے پھر سرکار بھی حافظ قرآن تے جبریل بھی حافظ قرآن او نہ پڑھنا تے اے نہ سننا اے نہ سنانا تے او نے سننا بار بارات نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بارات نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر جے یار نو ملیوں بغیر چین ہوندا تے کیوں پرت پرت ہوندے پھیرے کیوں مار دے تے ہون بھی فرشتے ہوندے نے تے مردیاں کو نہیں ہوندے زندہ کو ہوندے نے ہاں زندہ کو ہوندے نے اللہ اکبر حضرات کچھ نہ کچھ بیان ہو گیا ہے تے مصرع سن لو جدی پھر دوست بڑھدے میں آخ دیں نے وہ میں پڑھ دینا ہن جبریل علیہ السلام نے پوچھئے بھی تو سکون کیوں نہیں ہوندا تسی جو پھیرے لائی رکھ دے سو سکون کیوں نہیں سی ہوندا تے جبریل علیہ السلام دا جواب ہے نا جڑا اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ گل کیتی ہے آندے نے توانوں کی پتا ہوئے تساں اجے او میرا محبوب نے ڈٹھا او جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی او دن چڑھ آوے تے جدوں مکھ تو پردہ ہٹاوے تے بجلی ڈردی او چمک نہ مارے ہے ذوق ہے جی ذوق سب مل کے پڑھیے ذرا بجلی ڈردی بجلی ڈردی
وہ چمک نہ مارے وہ جتے بے ادبی نہ ہو جاوے تے جدوں رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے کیا حسن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا جدوں او رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے ہاتھ وچ پھلاں رل جاوے تے جدوں او کھولے ول زلفاں پڑھیے مل کے ذرا جدوں او کھولے ول زلفاں دے ول زلفاں دے اتے راہی راہ پل جاوے تے توبہ توبہ ایڈا حسین پڑھ لو توبہ توبہ تے جدی چھال نہ چلی جاوے تے آزم سونا ماہی او جانو کدرے آزم سونا مائی سانو کدرے نظر حضرات گرامی یہ صحابی رسول حضرت سیدنا زہیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے آج کا یہ جمعہ مختص تھا تو ان کی سی ڈی قبر انور کی اور کفن کے صحیح سلامت ہونے کی اور جسم کے صحیح سلامت ہونے کی وہ باہر سٹال پہ موجود ہے تمام دوست احباب وہ سی ڈی لیں اس کو سنیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نظارے کیا ہیں اور آج کی جمعے کی خدمت جو احباب کریں گے وہ اسی صحابی رسول حضرت سیدنا زہیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کریں گے اللہ توفیق عطا فرمائے وما علینا